بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور ہے، آیت مبارکہ 19 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور برے کاموں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا ہر شخص جو ہے تقریباً اس کو استعمال کر رہا ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ اگر ہم اس کا مثبت پہلو دیکھیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں، خبریں ملتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ فاصلی رابطہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ علمی اعتبار سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے کتنے نقصان جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر روز جو ہے وہ گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، اور ہر شخص جو ہے کوئی فیس بک کے اوپر لگا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ، کوئی ٹویٹر پہ، کوئی کسی چیز کے اوپر ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، ماں باپ جو ہے اس سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہے۔ پہلے دور کے اندر انسان کی جو تنہائی ہوتی تھی وہ انسان کی تنہائی انتہائی پاکیزہ ہوتی، اور تنہائی کے اندر جا کر انسان سوچتا کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی مجھے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی مانگنی چاہیے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس طرح کی جو تنہائیاں تھیں، خلوتیں تھیں جو پہلے دور میں تھیں، کہ انسان تنہائی کے اندر جاتا تو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ اور نادم ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر جو تنہائیاں ہیں وہ انسان کی آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، انسان کے کان بھی گناہ کر رہے ہیں، انسان کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، اور انسان کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کل قیامت والے دن جس جگہ پر بیٹھ کر انسان جب گناہ کرتا ہے وہ جگہ بھی کو کل قیامت والے دن گواہی دے گی۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کل قیامت والے دن زبانیں، ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ سارے کے سارے انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان کو انسان کن برے کاموں کے اندر استعمال کرتا رہا۔ یقینا سوشل میڈیا جو ہے اگر ہم if use it wisely we can get many benefits، اگر ہم اس کو عقل مندی کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہم اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ان وائزلی استعمال کرتے ہیں، غیر دانش مندانہ طریقے کے ساتھ یوز کرتے ہیں، تو وی کین ڈسٹرائڈ، ہم اس سے تباہ بھی ہو سکتے ہیں، اور تباہی کی آئے روز جو ہے وہ ہم صورتیں دیکھتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، اسی طرح قتل و غارت ہے، کسی کی عزت جو ہے محفوظ نہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو تعلقات بنتے ہیں اور زنا کے اوپر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، طلاقوں کے اوپر جا کر آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے اوپر کہ کس طرح جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ کم از کم جو بندہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے اس کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے کیسے یوز کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ ضد کرے کہ مجھے وہی کار لے کر دیں، آپ اس کو 10 لاکھ کی کار لے دیں، لیکن اس کو چلانی ہی نہ آئے تو وہ کار کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنا بھی نقصان کرے گا، اور گھر والوں کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جو بندہ کمرے کے اندر بیٹھا ہے تو جو مرضی کرتا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک چوراہے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ ٹویٹر کے اوپر کیا کر رہے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر کیا کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کیا کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ اب تو کوئی چیزیں جو ہیں وہ اتنی جو وہ پرسنل ہی نہیں رہ رہی، جیسے جیسے حالات آگے جا رہے ہیں ہر چیز جو وہ اوپن جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو استعمال کرنے سے پہلے جو ہے
وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں، اور جو خاص کر نوجوان نسل ہے ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا ایک ذہن کے اندر ٹارگٹ بنائیں اور اس کے اعتبار سے زندگی گزاریں۔ اگر کسی نے عالم بننا ہے، اگر کسی نے قاری بننا ہے، کسی نے حافظ بننا ہے، تو وہ اپنے شعبے کے اندر جو ہے وہ محنت کرے، نہ یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دن رات جو وہ اسی کے اوپر جو وہ سپینڈ کرے۔ اگر تو وہ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتا ہے اور اس کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور اس کی نیت اچھی ہے، صاف نیت کے ساتھ وہ آتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خیر الناس ما ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ نفع دینے والا آدمی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ تو اس کے اندر آ کر نیکی کے کام پھیلاتے ہیں، نعت ہے، تلاوت ہے، اسی طرح درس و تدریس ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، آپ اس سے جو اپنا علم حاصل کرتے ہیں، کامیابی کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، اور جس طرح کے نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں جن کی پرائیویسی جو وہ بھی اتنی پرائیویسی نہیں رہی، تو یہ ایک بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے، اور آئے روز ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، پھر بچیاں جو ہیں وہ آ کر بیان دیتی ہیں۔ یہ تو وہ بچیاں ہوتی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک آ کر جو ہے وہ آپ بیتی جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا بنا ہے، کہ کیسے فیس بک پہ دوستی ہوئی، کیسے جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں، کیسے وہ جو ہے زنا کی طرف گئے، اور کیسے جو ہے وہ شادیوں کی طرف گئے، کوئی طلاقوں کی طرف چلے گئے۔ تو لیکن اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنی عزت دبا کر جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ گھروں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ہمیں آج کے دور کے اندر جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ہم جو چاہے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ اپنی زبان کے ذریعے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر جو ہے اس کو برا سمجھ لے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ جو ہے ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ حصہ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ہمارے پاس اختیارات تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بلاک کر سکیں، بین کر سکیں، لیکن یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، کہ جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کی اویئرنس جو ہے وہ لوگوں کو ضرور ہونی چاہیے۔ اور خاص کر بچیوں کو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی نازک ترین معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر جو ہے اگر یہ موبائل پہلی صورت میں اگر دینا ہے تو وہ ہر چیز جو ہے ان کو برین واش کریں اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کا ڈیٹا وغیرہ چیک کریں، تو یہ پیرنٹس کا جو ہے وہ اس چیزوں کا حق بنتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو برائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے، نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔